اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا بڑی توفیق کی بات ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اگر جو کوئی کسی سے نفرت کرے وہ نہ اس کے قریب جاتا ہے، نہ اس سے بات کرتا ہے اور نہ اس کے گھر جاتا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے، مسجد میں آنا اللہ کے گھر میں آنا ہے، اور اس کی تابعداری کرنا یہ اس سے محبت رکھنے کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بلا لیا، ہم اس وقت میں اللہ کے گھر میں ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شروع زمانے میں مسجد ایک تھی اور ساری نمازیں اس ایک مسجد میں ادا ہوتی تھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے پہلے والے زمانے میں یا ان کے بعد والے زمانے میں بیت المقدس جو لوگ وہاں پر پہنچتے 1 سال کی نمازیں لوٹاتے تھے۔ 6 مہینے میں ایک بار وہاں جاتے تھے، 6 مہینے کی نمازیں ایک بار پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر رحم فرمایا، اپنے نبی کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی۔ ہم مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے، ہمارے گھر کی چھت پہ بھی نماز پڑھ سکتے، روڈ پہ بھی نماز پڑھ سکتے اور کھیت میں بھی نماز پڑھ سکتے، ریلوے اسٹیشن میں بھی نماز پڑھ سکتے، بس اسٹینڈ میں بھی نماز پڑھ سکتے، پانی کے جہاز میں پڑھ سکتے اور ہوائی جہاز میں پڑھ سکتے۔ اللہ کے فضل سے ہر جگہ اس وقت میں نماز ہو رہی ہے، ہر جگہ نماز ہو رہی ہے۔ دنیا کے پہلے کنارے پر بھی نماز ہو رہی، دنیا کے آخری کنارے پر بھی نماز ہو رہی۔ تو پہلے مسجد ایک تھی، لوگ نماز وہیں پر پڑھتے تھے، دوسری جگہ پر نماز صحیح نہیں ہوتی تھی، زیادہ عبادت گزار ہوتا تھا، 4 مہینے میں ایک بار مسجد جا کے 4 مہینے کی نماز پڑھ کر آتا، اور اس سے کم دیندار جو ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، 6 مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار جا کے نماز لوٹاتا تھا۔ اب بالکل کچے دیندار بنے تو زندگی میں ایک بار جا کے تو اپنی پوری زندگی کے 21 بار پورے کر کے آتا تھا۔ یہ تصور ہندوؤں میں بھی ہے، کاشی کو ایک بار چلے گئے تو پوری زندگی کے اگلے پچھلے سب معاف ہو جاتے، جا کے وہاں پر گنگا میں ڈوب گئے تو سمجھ لو سب ختم ہو جائے گا، اب آگے ان کو دوبارہ جانے کی حاجت نہیں رہتی، حاجت کیا نہیں رہتی، نہیں رہتی جی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا تصور نہیں ہے، اگر ہم لوگ حج میں چلے گئے پھر دوبارہ آ کر گناہ کر دیے، پہلے چھوٹا گناہ تھا بڑا گناہ ہو، پہلے بے حاجی جھوٹ بولتا تھا اب حاجی جھوٹ بولے گا،
پہلے چھوٹا گناہ تھا، اب کیا ہو جائے گا؟ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ پوری زمین کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد بن سکتی ہے۔ مسجد کا جو حصہ ہم طے کر لیتے ہیں یہ مسجد ہے، بلکہ اس پر مسجد کا حکم عائد ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے مصلی، وہ مصلی ہی رہے گا، مسجد کے حکم میں نہیں آئے گا۔ یہ کب پتہ چلتا؟ یہ اعتکاف کے وقت میں پتہ چلتا۔ اگر مسجد نہ ہو، مصلی ہو صرف، کسی ہوٹل میں، کسی بس اسٹینڈ میں، کسی ایئرپورٹ میں جیسے کمرے بنے ہوئے ہوتے، پریئر روم بول کے رہتے، اگر اس میں اگر آپ اعتکاف بیٹھنا چاہیں گے تو آپ کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اعتکاف مسجد کے شرعی حدود میں جائز ہو، مسجد کے شرعی۔ اگر ہم نیت کر لیں گے یہ جگہ میں مسجد بنانا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس جگہ پر مسجد کا حکم صادق آئے، یہاں آ کر نماز پڑھیں گے، 20 پر 7 درجے نماز کا ثواب ملے گا۔ دیوال کے بازو میں اگر ادھر پڑھیں گے تو ایک کا 21 ہوگا۔ دیوال ایسا ہوں پار کرے تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری نیت کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے بولو؟ ہماری نیت کا فرق ہے۔ ہم لوگوں نے، محلہ والوں نے یا محلے کے بڑے لوگوں نے یا زمین لینے والوں نے یہ نیت کیا ہے یہ جگہ کس کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ اب یہ مسجد بن گئی، اس کے اوپر مسجد کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ مسجد کا حکم کیا ہوگا؟ لاگو ہو جائے گا۔ اگر ہم نیت نہ کریں، صرف اس کو مصلی سمجھیں تو پھر وہ مسجد کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جامع مسجد ہوتی ہے، جامع مسجد تو جامع مسجد بھائی کوئی اوپر سے آرڈر تھوڑی نہ آئے گا، مسجد بنانے والے ہی اس کی نیت کرتے ہیں کہ ہم جامع مسجد بنا رہے ہیں، اس کے اندر زیادہ لوگوں کو ہمیں جمع کرنا ہے اور جو ہے یہ جامع مسجد ہے۔ اگر اس میں آپ نماز پڑھیں گے 500 نمازوں کا اجر ملے گا۔ کتنے نمازوں کا؟ 500 نمازوں کا اجر ملے گا۔ اگر اس کے دیوار کے بازو میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اور مسجد حرم، اسے بھی حرمیج بولتے ہیں، حرمین بولتے ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو بھی حرم بولتے ہیں، اور جو بیت اللہ ہے کعبہ، اور اسے بھی مسجد حرم بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس میں 50,000 نمازوں کا ثواب، اور کعبے میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اگر کوئی باہر ہوٹل کے نیچے پڑھ لے تو، کلاک ٹاور کے نیچے پڑھ لے تو خالی اتنا جھنے کا گیٹو، وہ میٹا چڑھے تو 7 لاکھ، میٹا کے نیچے پڑھے تو 1، میٹا چڑھے تو 7 لاکھ، میٹا کے نیچے پڑھ لے تو 1۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے پوری زمین کو کیا بنایا؟ مسجد۔ مسلمان جس وقت میں جو ہے نماز کا وقت ہو جائے وہاں پر نماز پڑھ لینا، اس کی نماز قضا نہیں ہے۔ ہم جو ہے مسجد کا حکم پوری زمین پر لگا دیں گے لیکن اس کی نماز نہیں چھوڑیں، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر نماز قضا ہونے کو لگے گی تو ہم سورج کو بھی پلٹ دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ سورج کو پلٹ دیں گے۔ خیبر میں 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، درمیان میں ایک جہاں پر قیام تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ تکیہ تلاش کرا، تکیہ نہ ملا،
حضرت علی سمجھ گئے تکیہ تلاش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ آرام کرتے تھے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر تکیہ لگائے بھئی تکیہ لگانا سنت ہے، نیند تو مفتی میں رہے گی، اسے سنت کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک سنت پر کتنے بولو؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جتنی دیر وہ تکیے پر سوتا رہے گا اللہ اس کے فکروں کو چن کر باہر کر دے گا. اس کے فکروں کو کیا کر دے گا؟ یہ انسان کی نیت کا فرق ہے. ہم نے زندگی میں کبھی بھی تکیہ لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچے ہوں گے یہ میرے نبی کی سنت ہے. اسی لیے کہتے ہیں دین میں محنت کرنا. بھائی ہم تو صرف اس وقت میں خالی نماز کے عادی بنے ہیں. اسلام ہر جز کا نام ہے. اسلام ہر جز کو سیکھنے کا نام ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے میں آرام کرتے تھے. تو میں یہ تکیے کے سلسلے میں بتا رہا تھا. اگر کوئی آدمی تکیہ لگا کر سوئے گا تو سنت سمجھ کر اللہ اس کے فکروں کو اس کے دماغ سے نکال کر باہر کر دیں گے. نکال کر کیا کر دیں گے؟ باہر کر دیں گے. تکیہ لگا کر سونا جنتی آدمی کی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے بولو؟ جنت میں بھی سونے کے لیے کیا ہوں گے؟ تکیے ہوں گے. جنت میں بھی سونے کے لیے کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تکیہ نہیں ہوتا تھا تو ہاتھ کا تکیہ بنا کے سوتے تھے. کیا بنا کر سوتے؟ ہاتھ کا تکیہ بنا کر سوتے تھے. تھوڑے لوگ مریضاں رہتے، ان کو ڈاکٹر کیا بولتا؟ تمہیں تکیہ نہیں سر کا سونا بولتا. وہ لوگ مجبور ہیں. وہ لوگ کیا ہے؟ مجبور ہیں. لیکن ان کے دل میں نیت تو ہو میں تکیہ لگا کے سوؤں گا، سنت ہے، لیکن وہ مجبوری کا کوئی علاج نہیں ہے. مجبوری کا کوئی علاج نہیں. اللہ مجبوری کو معاف بھی کرتا ہے، لیکن ایمان والے کی نیت کی قدر ہے اللہ کے پاس. ایمان والے کی نیت کی کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیا ہے بولو؟ قدر ہے. قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرما رہے تھے، جب تلاش کر رہے تھے تکیہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی گود دے دی تو سونے لگے. وقت جیسے قریب ہو رہا تھا، اٹھاؤ نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں نہ اٹھاؤں سوچ رہے تھے. اور جب بالکل قریب آیا وقت، وحی آنے لگی. کیا آنے لگی؟ وحی آنے لگی. جب وحی آنے لگی تو وحی کے آنے میں دیر ہوئی، یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی. نماز کیا ہو گئی؟ قضا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی بند ہو گئی، کیا ہو گئی؟ وحی آنی بند ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا علی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی نماز قضا ہو گئی. آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. یا رسول اللہ میری نماز بھی قضا، آپ کی نماز بھی قضا ہوگی اور میری نماز بھی کیا ہوگی؟ قضا. علی فکر مت کرو، اللہ تمہارے فکر پر سورج کو لوٹا دیں گے. اللہ تمہاری فکر پر کسے لوٹا دیں گے؟ سورج کو. اللہ رب العزت تقدیر لکھنے کے مالک اور خالق ہیں. وہ لکھنے لگے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر وہ لکھنے لگے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی آڑا کرنے والا نہیں. جی گھر میں اگر باپ کسی کو کچھ چیز دینے لگے تو دادی آڑا کرتے، دادا آڑا کرتے، بھیاں آڑا کرتے، کبھی ماں آڑا کرتی. کتے کی رہتے، کتے کی جو ہے چیزاں رہتے. ایک آفیسر کسی آفیسر کو جو ہے اسے پروموشن کرنا بول تو کتے کی ٹینشناں رہتے، کتے کی اڑچنا رہتے، کتنے آدمیوں کے ہاتھ میں نکل کو آنا پڑتا. لیکن اللہ
کسی کو پوری دنیا کا مالک بنانا چاہے اسے کوئی نہیں پوچھتا، اللہ کی شان ایسی اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ تقدیر لکھنے کے مالک اور خالق ہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تمہاری فکر پر اللہ تعالیٰ سورج کو لوٹا سکتے ہیں، یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج جو ڈوب گیا تھا، بالکل جیسے بچے کھیلے تو گیند اڑتی ہے نا، ایسے لبر کی گیند ہوتی، دیکھو ہمیں بچپن میں کھیلتے تھے، ایگزیبیشن میں جا کو لا لیتے تھے، گیند ہوتی ہے اسے لبر ہوتا، گھمارے تو آتا وہ دیوار کو لگ کے۔ سورج اس طریقے سے اوپر کو ہو گیا تھا۔ سورج کیسے؟ جب ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا، جس کی کور ڈوب چکی تھی اور جس کی کور آدھی اندر جا چکی تھی، کیا ہوگی؟ وہ اوپر کو۔ فرمایا کہ علی نماز پڑھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر عصر کی نماز ادا فرمائی۔ میرے عزیزوں، ایمان والا اگر چاہتا ہے نا، نیت کرے مجھے نماز پڑھنا ہے، سورج کو بھی لوٹا سکتا ہے، سورج کو بھی لوٹا سکتا ہے۔ تمام قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ قدرتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ارادے کو دیکھتے ہیں، بندے کے کیا دیکھتے ہیں؟ ارادے کو دیکھتے ہیں۔ بندہ جب اچھا ارادہ کرتا، اچھی نیت کرتا، تو پھر اللہ اس کی مدد شروع کر دیتا۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مکاتب غلام ہو، وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے قرضہ اور جو پیسے ادا کرنا چاہتا ہو، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ اس کی کیا کرے گا؟ دل میں ارادہ کرنے سے میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگر ایک آدمی نے قرضہ لے لیا، ایک آدمی نے قرضہ لے لیا، قرضہ لیتے وقت میں بہت مخلص رہتا آدمی، اللہ اکبر، اللہ قبول فرما لے، اتنا مخلص رہتا کہ بھائی میں 1 مہینے کے اندر ہی چو، 15 دن کے اندر ہی چو، 2 مہینے کے اندر ہی چو، اچھا یہ وہ، بلکہ بہت مخلص رہتا۔ میرے سے آپ لوگ جانتے ہیں، میں تو صرف حدیث کی بات بتا رہا ہوں، یہ چیزاں لکھی ہوئی ہیں اس لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ تو لیتے وقت میں کیا رہتا؟ مخلص رہتا، اور جب لینے کے بعد جب دینے کا وقت آتا، کیا تھا بولو؟ وہ اخلاص کم ہو جاتا، وہ اخلاص کیا ہوتا؟ کم ہو جاتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اگر کوئی آدمی قرضہ لے لے دینے کی نیت سے، لینے کے بعد بھی دینے کی نیت رکھے، میں جلدی دینے کی کیا کرے؟ نیت رکھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے واجب ہے اس کا قرضہ پورا کرانا۔ کیا فرماتے بولو؟ میرے لیے کیا ہے؟ واجب ہے اس کا کیا کرنا؟ قرضہ پورا کرنا۔ آدمی لیتے وقت میں تو مخلص ہے اور بعد میں مکڑ گیا، اللہ اسے پھر ایسے گڈھے میں ڈال دیں گے بس وہ نکل ہی نہیں پائے۔ میرے عزیزوں، میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، مومن بندہ جو نیت کرتا نا، اس نیت کی اللہ قدر کرتا۔ مومن بندہ جب نیت کرتا، اللہ اس بندے کی کیا کرتے؟ نیت کی قدر کرتے۔ اگر ہم نے مسجد بول کے بول لیے، ہماری نیت کی قدر کر کے اللہ 27 نمازیں دیتے ہیں اس سے۔ اگر ہم نے جامع مسجد بنا لیا، ہماری نیت کی قدر کر کے اللہ 500 نمازیں دیتے ہیں اس سے۔ اگر کوئی مکاتب آزاد ہونے کے لیے کوشش کرے، اللہ اسے آزادی دلائیں گے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے، اگر وہ فکر کرے، اللہ اسے ادا نماز کا ثواب دیں گے، اللہ اس کے لیے سورج پلٹ دیں گے، اللہ اس کے لیے کیا کر دیں گے بولو؟ پلٹ دیں گے۔ اگر کوئی مقروض آدمی دینے کی نیت رکھے، اللہ اس کے قرض کو اپنی ذمہ داری پر پورا کرائیں گے۔ اللہ مومن بندے کی کیا کرتی بولو؟ قدر کرتے ہیں، اس کے نیت کی قدر کرتے ہیں۔ جب آدمی اچھی نیت کرے گا تو اللہ سے قدر پائے گا، جب اچھی نیت نہیں کرے گا، نیت میں خطرہ تو جھولی میں
کرتے ہیں۔ ہمارے امیر صاحب کہتے تھے جمعے کے نمازیوں سے، تمہیں جمعہ کی نماز پڑھنا والوں کو نیت کریں تو اللہ تمہارے کو جمعہ کی نماز کی توفیق دی، تمہیں 5 خود کی نماز کی نیت کرے تو کیسا سن بھی آگو جمعہ پڑھتا، کیسا سن بھی کیا کرتا، کئی پڑھتا بھائی، جمعہ پڑھنا ہو کو کیا کرے انہوں دل میں بول لیں، کب بول لیں، جمعرات کو رات کچھ بولے، ارے سما جمعہ رہے میں نماز پڑھتے رہے بولے، میں جمعہ رہے نماز پڑھتے بولے، اور کہاں کی گیا کہاں کو جورو بولتا، آگے پانی گرم کر کے جمعہ وہیں پڑھ لے تو وہیں فجر پانی نہا کے جاتا۔ جب جمعہ کی نیت کرے تو اللہ جمعہ کی توفیق دی، 5 خود کی نیت کرے تو اللہ ایمان والے کی نیت کی کیا کرتے بولو قدر کرتے، ایمان والے کی نیت کی کیا کرتے قدر کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت مومن بندے کی قدر کرتے، اگر وہ ارادہ کرے کہ مجھے قرضہ ادا کرنا ہے، اللہ اپنی ذمہ داری پر کیا کراتے، قرضے کو پورا کراتے، صرف اس کے نیت کی وجہ سے، صرف کیا بولو اس کے نیت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزوں ہمارے کاموں کو بدلنا، ہمارے کاموں کو بنانا، سورج پلٹنے والے اللہ کو ہمارے کام بنانا کوئی مشکل بات، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ یرموک کے غزوے میں، یرموک کی لڑائی میں سب صحابہ پہنچے، انہوں نے قلعہ بند کر لیا، قلعہ کیا کر لیا بولو بند کر لیا، بہت سخت سردی کا زمانہ جی، سعودیہ میں رہنے والے جانتے وہاں پر سردی بھی اچھی خاصی ہوتی اور گرمی بھی اچھی خاصی ہوتی، ادھر علاقوں میں کہ بعض جگہ سردی ایسی رہتی کہ وہ ہماری جیسی سردی نہیں رہتی، آدمیوں کے کلیجے کھڑے جاتے ایسی سردیاں، وہاں کی ایسے میں 2 کوالٹیز رہتے ہیں، گرم ہوا بھی بھیجتی رہتی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی بھیجتی رہتی ہے۔ اب وہ زمانہ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور 1400 سال پہلے تو کیسی سردی ہوتی ہوگی، اور دانت سے دانت بج رہے تھے، ایسی سردی میں جو قلعہ بن کر کے وہ لوگ تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ بھئی اسلام کی فوج تو آئی ہوئی ہے، ہمارے قلعے کے دروازے مضبوط ہیں، اگر ہم لوگ دروازہ نہیں کھولیں گے تو وہ ٹھنڈ کو پریشان ہو کے واپس چلے جائیں گے، ان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس خیمے ڈالنے کے لیے اور کوئی خیمے کا کپڑا بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے، سردی کو پریشان ہو کر وہ کیا کریں گے واپس چلے جائیں۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ چلو واپس جائیں گے، کیا کرو چلو واپس جائیں گے، تو امیر صاحب نے کہا کہ نہیں، تھوڑا اور انتظار کریں، کیا کریں گے تھوڑی دیر اور انتظار کریں۔ تو پھر وہ دن گزر گیا، دوسرے دن جو سالار قافلہ جو امیر صاحب تھے سارے ساتھیوں سے کہا بھائیوں نیت کرو ہمیں اس قلعے کو فتح کرنا ہے، کیا بولے ارے بولو کیا کرو نیت کرو اس قلعے کو کیا کرنا ہے فتح کرنا ہے، اور ہم جمیں گے یہ نیت کرو، ہم جمیں گے کیا کرو یہ نیت کرو، ہماری نیتوں پر اللہ کی مدد اور اس کے فیصلے ہیں۔ جب انہوں نے نیت صحیح کرائی تو پھر کہاں سے شروع کرنا ہے، تو دیکھو پہلے اللہ کے نام سے شروع کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے اللہ کے نام سے شروع کریں گے، تو سارے کے سارے لوگوں نے تکبیر بلند فرمائی، جو نعرہ تکبیر ہے ہمارا کیا بلند فرمائی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کو کیا کیا سب لوگوں نے بلند کیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے ان کی نیتوں کی کیا فرمائی قدر فرمائی، اللہ مومنین کی نیتوں کی کیا کرتے بولا قدر کرتے، اللہ مومنین کے کیا کرتے نیتوں کی کیا کرتے قدر، مومنین کے سے نہیں اللہ کافر کی نیتوں کو بھی قدر کرتے، کافر کے نیتوں کو بھی، ہاں
స్వామి తిరుపతి వస్తాను గుండు కొట్టించుకుంటా నా పని కావాలా. बोलो वो काम कौन करते? अरे बोलो वो काम कौन करते? अरे बोलो काम कौन करते? वो ना को करता क्या? काम करने वाले कौन है? अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद. अल्लाह ताला क्या है? बेनियाज है. मोमिन की नीयत की कदर तो अल्लाह करते ही हैं. अरे भाई अल्लाह काफिर की नीयत की भी कदर करता. बुरी नीयत कर को झोली में पत्थरा कहीं डाल देता. बुरी नीयत कर को झोली में पत्थरा कहीं को डाल देता. नीयत में खतरा, झोली में खतरा. अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरतम वासिला. मेरे अजीज़ों, खुदा की शान देखो. अल्लाह ने मोमिनीन की नीयत की कदर फरमाई. जब इन्होंने शुरू कर लिया था फ़तह करने के लिए, क्या हो गया? तकबीर बुलंद फरमाई. क्या फरमाई? तकबीर बुलंद फरमाई. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस किले में ज़लज़ला दिया. क्या दिया बोलो? ज़लज़ला. दीवारें गिरने लगी, दरवाजे जो हैं टेढ़े होकर टूटने लगे और छतें लोगों के सरों पर गिरने लगे. दरवाजे खोल के बाहर निकले. क्या करें बोलो? दरवाजे खोल के बाहर निकले. मेरे अजीज़ों, जब मोमिन सच्ची नीयत करे अल्लाह किले फ़तह करा दे. मोमिन जब सच्ची नीयत करे अल्लाह सूरज पलट दे. मोमिन जब सच्ची नीयत करे अल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी पर उसका कर्ज़ा पूरा करा दे. इसीलिए मेरे अजीज़ों, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब कहते थे, पूरी उम्मत को हर साल 4 महीने की नियत करो. अल्लाह देगा तो हमारा क्या नुकसान? ये 1 साल में देने वाला अल्लाह क्या 8 महीने में नहीं दे सकता? अरे बोलो, ये 1 साल में जो चीज़ दे रहा अल्लाह, क्या वो 8 महीने में नहीं दे सकता? 8 महीने में नहीं दे सकता. अरे भाई नियत तो करो. अल्लाह ईमान वाले की नियत की कदर करेगा. मैं यकीनी बात कह रहा हूँ आप लोगों को. मैं जितने भी रिवायतें बयान की है अभी, ये सब ऐसी अटल हैं कि ये होकर रहेंगे, होकर रहेंगे. मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 1 साल की रोज़ी 1 दिन में भी दे सकता. 1 साल की रोज़ी क्या बोलो? 1 दिन में भी दे सकता. अगर अल्लाह ना दे तो आदमी पूरी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता. मेरे अजीज़ों, अल्लाह मुक़द्दर लिखने के लिए किसी की नहीं चलती वहाँ पर, किसी की नहीं चलती वहाँ पर. जो बताया ना मैंने अभी, अल्लाह जब किसी के लिए लिखने लगे तो अल्लाह ताला को कोई बोलने वाला, समझाने वाला, रुकावट करने वाला नहीं रहेगा. रुकावट करने वाला नहीं रहेगा. अल्लाह के पास जो फरिश्ते रहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के लिए अच्छी चीज़ लिखे तो फरिश्ते खुश हो जाते. फरिश्ते क्या हो जाते? बोलो, खुश हो. फरिश्ते खुश हो जाते जी. तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत एहसान किया. इस वक्त में हमारे को अपने घर में बिठाया, ये बहुत बड़ा एहसान है. लेकिन मेरे अजीज़ों, इस मजलिस का हक़ है कि हम हर साल 4 महीने की नियत करें. अगर हम नियत नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह से कुछ ले नहीं पाएंगे. हम अपने मुक़द्दर के साथ रहेंगे. काफिर भी अपने मुक़द्दर के साथ है. काफिर भी क्या है बोलो? अपनी मुक़द्दर के साथ है जी. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चींटी का जिक्र कुरान में फरमाया. किस में फरमाया बोलो? चींटी का जिक्र कुरान में फरमाया. उसकी एक वजह अल्लामा दमीरी ने लिखा है. उसकी एक वजह, चींटी 6 महीने कमाती, 6 महीने खाती. क्या बोला? चींटी कितने दिन कमाती? 6 महीने कमाती. और कितने महीने खाती? 6 महीने की. कितना छोटा सा जानवर है. उसने भी सोच लिया कि मुझे 6 महीने कमाना है और 6 महीने अल्लाह का जिक्र करना है. 6 महीने मुझे क्या करना है? अल्लाह की याद करना है. चींटी की बिल जहाँ होती है वहाँ पर कोई झाड़ नहीं उगता.
اس کے ذکر پر اللہ مدد کرتے اس کی. زمین کو ایسا بنا کے رہتی وہ اندر، اس میں کوئی دانہ پڑا تو بھی وہ نہیں اٹھتا. صبح ہماری مسجد کے امام صاحب یہ ایک پیکٹ لا کے دیتے، ملکے ہے اس میں، وہ صبح کھاتے کہتے ہیں ناشتے میں ملکے کچھ دانے لا کر دیں. جب چونٹی 6 مہینے کے دانے جمع کریں تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ملکے اٹھنا چاہیے. ہمیں خود اپنے ہنکیاں سے دیکھے، چاول ہمارا مڑیا میں کام کریا سنیچ میں بھی جی کیسا رہتا بولے تو وہ دھان رہتے نا، وہ دھان کو چونٹی چھل ڈالتی، چاول بناتی، چاول کو 2 ٹکڑے کنکی بنا کر رکھتی. یہ میرے ہنکیاں سے دیکھا سکتے. پرانے لوگ دیکھ رہتے ہیں کون تو کھیتی باڑی والے کر کبھی زمین کھودے تو تھوڑے سے پکاسی سے ان کی بل نکلتی، وہ بل میں وہ دانے رہتے، وہ سارے دانے کیسے رہتی؟ ٹوٹ کو رہتے. 6 مہینے پھر کو وہ جمع کر لیتی، پھر کو کیا کرتی؟ جمع کر لیتی، زمین میں یہ گھر بنا لیتی اور 6 مہینے زمین میں رہتی. 6 مہینے کہاں رہتی؟ زمین میں رہتی. میرے عزیزوں، چونٹی جیسی چونٹی 6 مہینے کماتی، 6 مہینے اللہ کا کام کرتی. 6 مہینے جو ہے کماتی اور 6 مہینے کیا کرتی بولو؟ اللہ کا کام. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پوری زندگی اللہ کے کام میں لگتا ہے. پوری زندگی کس میں لگتا ہے بولو؟ اللہ کے کام میں. تنزانیہ گئے تھے تو وہاں مامو صاحب تھے، کیا نام ان کا؟ احمد پٹیل مامو صاحب. ابھی پچھلے سال یا اس سے پہلے سال ان کا انتقال ہوا. پورے تنزانیہ کے امیر، ہمارے مہاراشٹر کے جی. تو ان کا جو معمول تھا جی کہ جب سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے مرنے تک روزانہ 10 پارے پڑھی. انہوں حافظ نہیں تھے لیکن مرنے سے پہلے حافظ بن گئی. پڑھتے کیا کریں؟ حافظ بن گئی. احمد پالیکر بولتے، احمد پالیکر، اور وہ مامو سے مشہور ہے. پورے تنزانیہ والے، پورے ساؤتھ افریقہ والے، پورے ایسٹ افریقہ والے ان کو مامو سے پہچانتے. مہاراشٹر کے نوکری کرنے کے لیے گئے تھے ادھر. کیا کرنے کے لیے؟ نوکری کرنے کے لیے. وہاں پر جا کر جب وہ نوکری کرنے لگے، وہاں پر دین کی حالت کو دیکھ کر فکر کرے. ہمارے مہاراشٹر کے 300 آدمی آئی نوکری کرنے کے لیے. کتنے آدمی؟ 300 آدمی ہیں. میں بھی نوکری کرنے کے لیے آئی ہوں، لیکن میں دین کو جانتا ہوں اور یہ لوگ دین کو نہیں جانتے. دونوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے. میں اپنی زندگی دین کی محنت کے لیے وقف کرتا ہوں. کتنے بولو؟ دین کی محنت کے لیے وقف کرتا ہوں. 50 پر 2 سال وہاں پر خدمت کی. کتنے سال بولو؟ 50 پر 2 سال. وہ کالے لوگوں کے ساتھ، افریقہ کے، تنزانیہ کے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی محنت کرے. اس وقت میں بہت بڑا مرکز بنا ہوا ہے اور پورے ملک سے 1 سال میں 6000 جماعتیں تنزانیہ کی ہندوستان کو آتی ہیں. 2000 جماعتیں 1 سال میں ہماری انڈیا کی تنزانیہ جاتی ہیں. تنزانیہ ایسا ملک بنایا انہوں نے، ایسی محنت کری. میرے عزیزوں، اللہ ان کے مقدر کو کم کریں کیا؟ ہم کیا بساتے نہیں دیکھنے کے لیے. دیکھنا کا تو بھی رون ہے نا. ہاں، ہم کیا بساتے نہیں. اللہ والوں کی شان دیکھنا کا تو. ساؤتھ اینڈ ایسٹرن افریقہ میں جی اس میں تقریباً 7-8 کنٹریز آتے ہیں. 7-8 کنٹریز میں جیسی گاڑی میں وہ لوگ بیٹھتی، کوئی نہیں بیٹھتے. وہ گاڑی امریکہ میں لانچ ہو کے افریقہ کو آتی. لانچ کہاں ہوتی ہے؟ فرسٹ دن کہاں چلتی ہے وہ؟
تنزانیہ میں دارالسلام میں چلتی ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ کون تو روکتے کیا؟ اس کا قلم پکڑ سکتے ہیں؟ اس کی دکان کو بند کر ڈال، اس کے کھیت کو بند کر ڈال، اس کے پیسے کم کر ڈال، اس کی نوکری چھڑا ڈال، کون تو رکاتے اللہ کو؟ ہماری نیت کا فرق ہے۔ نیت میں خطرہ رکھو، جھولی میں خطرہ ڈال لینا کوئی بولنے کا وہی دیکھو۔ نوکری بھی کام جاتی نہیں، دکان بھی کام جاتا نہیں، گھر بیوی بچے بھی کام جاتے نہیں۔ ہر سال میں کتنا بولو؟ ابھی چمٹی کو بھی آئی نہیں ہمیں ابھی۔ ہاں چمٹی کا آنا کا تو کتنا آنا بھائی؟ 6 مہینے ابھی چمٹی کو بھی نہیں، چمٹی کو بھی نہیں۔ اس لیے سچے دل سے نیت کر کے بولو کہ انشاءاللہ 4 مہینے اب جلدی میں نقد میں کون لگیں گے، سچی نیت کے ساتھ بولو۔ دیر کرنے کو انشاءاللہ اللہ ہماری نیتوں کی قدر کریں گے۔ بولو بولو